بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا اللہ مجھ سے خوش ہے. اسکالرز اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ اگر تیرا نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے اور کوئی نیکی کرنے کا دل کر رہا ہے تو یہ ایک سائن ہے اللہ تم سے خوش ہے, کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں, مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. دعا کی بھی توفیق ہوتی. اگر ایک بندہ ہینڈ ریز کر رہا ہے, ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے, ادروائز اس ہاتھ ہی نہ اٹھاتا ہو. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے, اس سے پھر دعا بھی نہیں کی جاتی. تو اس لیے اگر آپ کبھی دعا میں ہاتھ ریز کر رہے ہیں, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ یو اسٹینڈ بفور دا لارڈ, بفور دا کنگ, اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے سامنے, بادشاہ کے سامنے, پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کر رہے ہیں. بڑا سمپل کرائیٹیریا, آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے. اگر تو اچھے کاموں میں جا رہا ہے, پروڈکٹیو کاموں میں جا رہا ہے, اچھے کاموں میں بہت سی چیزیں, ضروری نہیں اچھے کام سے مراد نماز ہی ہے, وہ تو پیک کا اچھا کام ہے. اچھے کاموں سے مراد گھر کے کام بھی ہیں, اچھے کاموں سے مراد کسی کی مدد کرنا بھی ہے, اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی اچھے کام میں آتا ہے. اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو, اور یہ دیکھو کہ تم کیا کام کر رہے ہو, تم کن کاموں میں ملوث ہو اور تمہارا ٹائم کہاں پہ لگ رہا ہے. ہم اپنی روٹین نوٹ کریں, اس روٹین میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا میجر چنک آف ٹائم, میجر چنک کہاں جا رہا ہے. اگر اس میجر چنک میں 6 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے ہیں اور نمازیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ 2-2 منٹ میں فارغ کر رہے ہیں ہم, تو پھر سویر تزکیہ کی ضرورت ہے. اوکے, اور اگر اس میجر چنک میں جو ہے وہ زیادہ اچھے کام ہے تو پھر یہ خوشخبری کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو اپنے ڈے کا محاسبہ کریں, انالیسس کریں, اس کی منتھلی رپورٹ بھی بنائیں. یہ کام اگر آپ کرنے بیٹھیں گے, آپ دیکھیں ہدایت کیوں نہیں آتی, تبدیلی کیوں نہیں آتی. جب میں چینج ہوا تھا میں نے پورا ایک فولڈر بنایا تھا, فولڈر آپ کو دکھاؤں گا, اور اس فولڈر کا نام سیلف اکاؤنٹیبلٹی رکھا تھا. اس میں پوری اپنی رپورٹ لکھتا تھا. تو جب میں کوئی غلطی کرتا تھا میں وہاں لکھتا تھا نوٹ پیڈ پہ, آج مجھ سے یہ غلطی ہوئی, یا جب کوئی اچھا کام کرتا تھا وہ بھی نوٹ کرتا تھا. تو اس سے بہت کچھ آتا ہے. آپ کبھی لاسٹ ہونا اور وہ ڈاکومنٹس کھول لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ ایک دم ریفلیکشنز پڑھ لیتے ہیں اپنی لکھی ہوئی, آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لکھی تھی اس دن. کانفیڈنس ملتا ہے اس سے. جب آپ کسی گناہ کو ریزسٹ کر رہے ہو, لکھ لیں آج میں نے گناہ کو ریزسٹ کیا, ایسے کیا. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, جب کوئی چیز آپ لکھ لیتے ہیں نا تو برین کے جو پاتھ ویز ہیں وہ بنتے ہیں اس چیز سے متعلق, تو وہ عادت چھوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اسی لیے جو اسکولنگ سسٹم ہے, آپ کو ٹیچر پاور پوائنٹ بھی دے سکتا ہے. اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے, آج کل تو گوگل کلاس روم پہ ٹیچر کہ لو یہ لو پاور پوائنٹ ڈال دیا, پڑھو بیٹھ کے. لیکن وہ کیوں بورڈ پہ لکھواتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ ساری باتیں پتہ ہے, کیوں بورڈ پہ ہمیں لکھوا رہا ہے ساری باتیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے سائیکالوجی یہ کہ آپ جب لکھو گے آپ کو چیز یاد رہے گی اور زیادہ چانس ہے کہ آپ وہ چیز ریپیٹ کرو. تو اپنا ایک فولڈر بنا کے نا انالیسس کریں اپنی شخصیت کا, اپنے روٹین کا, اپنے ٹائم چنکس کا انشاءاللہ تعالی, اور اس کے بعد ایکشن پلان بنائیں کہ میرے روٹین میں مجھے یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ میں رات کے اس ٹائم بہت ضائع کرتا ہوں اور یہ چیز میرے ایمان کو خراب کر رہی ہے. تو بس اس کو ریپلیس کرنا شروع کریں, عادت بن جائے گی انشاءاللہ. آہستہ آہستہ کریں گے. ریپلیس دس تھنگ وتھ بک ریڈنگ. رات کو یقین کریں کوئی ناول پڑھ لیں, اگر اسلامی بکس نہیں پڑھنی ناولز پڑھ لیں, قیامت کے سائنس پہ بک پڑھ لیں, کوئی سلف کے کوٹس کے اوپر بک پڑھ لیں. دارالاسلام کبھی جائیں, اتنی بہترین کتابیں آج کل آ گئیں, ان کو بک ریڈنگ سے انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ اپنی ہیبٹس کو ریپلیس کریں. اس طرح تبدیلی آئے گی. ادروائز صرف ایک لیکچر پہ آنے سے چینج نہیں آئے گی, کیونکہ یہ ہم سن کے چلے جاتے ہیں. تو تبدیلی لانے والے انشاءاللہ آپ ہیں, اور اللہ سبحانہ